السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گڑگاؤں کے سیکٹر 53 کے سرسوتی گنج علاقے میں نماز پڑھ رہے لوگوں کو زبردستی نماز پڑھنے سے روکنے اور اس جگہ سے جبراً اٹھانے کے معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نصف درجن لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس معاملے میں 10 لوگوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ان 19 درجن لوگوں کو فی الحال عدالتی حراست میں بھیجا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو سامنے آنے اور وائرل ہونے کے بعد شہزاد خان نامی شخص نے 25 اپریل 2018 کو شکایت درج کرائی تھی، جس کی بنیاد پر ملزمین کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب داخل کرتے ہوئے کشمیر میں آبروریزی معاملے کو ریاست سے باہر نہ بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت کا یہ مطلب سپریم کورٹ کے اس اشارے کے بعد آیا ہے جس میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو کٹھوعہ معاملے کو ریاست سے باہر منتقل کر دیا جائے گا۔ جموں کشمیر حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب داخل کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس کو ریاست سے باہر نہ بھیجا جائے۔ حکومت نے کہا کہ معاملے کو ریاست سے باہر منتقل کرنے سے اس کی جانچ پر اثر پڑے گا۔ ساتھ ہی حکومت نے کہا کہ ریاست میں اس معاملے کی منصفانہ سماعت کے لیے پورے انتظام ہیں۔ اے ایم یو کے معطل طالب علم منان وانی ایک بار پھر سے خفیہ ایجنسیوں کے رڈار پر ہیں۔ اس بار معاملہ ان کی نئی تصویر سے منسلک ہے جسے دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین نے جاری کی ہے۔ اس بار وہ اس تنظیم کے 2 نئے دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ نئی تصویر میں منان AK-47 کے ساتھ ہے جبکہ اس کے 2 دیگر ساتھیوں کے پاس تلوار جیسی کوئی چیز ہے۔ اس تصویر کے وائرل ہوتے ہی سیکیورٹی ایجنسیوں نے اپنی جانچ نئے سرے سے شروع کر دی ہے۔ وانی کے ساتھ تصویر میں نظر آئے 2 چہرے حزب المجاہدین کے فرار دہشت گرد سیف اللہ اور حافظ عادل کے بتائے جا رہے ہیں۔ دونوں ہی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے رہنے والے ہیں۔ وہ دونوں بھی PhD ہیں۔ اس نئے ان پٹ سے ایجنسیوں کے رڈار میں ایک بار پھر AMU آ گیا ہے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر و رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل قاسمی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کے خلاف مرکزی حکومت کے ذریعے دہلی ہائی کورٹ میں داخل کردہ حلف نامے کے خارج کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ فی الحال یہ حلف نامہ قانونی اصول کی بنیاد پر مسترد ہوا ہے کیونکہ سرکار نے جامعہ یا اس سے متعلق کسی بھی فریق کو اس سلسلے میں نوٹس نہیں بھیجا تھا، مگر حکومت کی نیت سے صاف ظاہر ہے کہ اب وہ تمام فریقوں کو نوٹس بھیج کر اگلی تاریخ پر وہی حلف نامہ کورٹ میں داخل کر دیں۔ مولانا نے کہا کہ مرکزی حکومت نے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے خلاف عدالتوں میں حلف نامہ داخل کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نہ صرف سنجیدہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلم شناخت کے ساتھ کسی بھی تعلیمی ادارے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، خواہ اس کو قائم کرنے میں مسلمانوں نے اپنی جان و مال کیوں نہ لگائی ہو۔ مسلمانوں کے باپ کا ریلوے اسٹیشن نہیں، چل اٹھ یہاں سے بھاگ ورنہ خون پی جاؤں گا تمہارا۔ پھر ہمارے ساتھ مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور وہ مجھے مار رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا بھائی مجھے مت مارو، لیکن وہ کہہ رہا تھا تیری آواز بند کر دوں گا۔ میں RPF کانسٹیبل سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ مجھے پیٹ رہا تھا۔ یہ باتیں مولوی تبریز عالم نے کہی جب RPF کانسٹیبل یبلو داس ہماری داڑھی نوچنے لگا، ٹوپی اتارنے لگا تو ریلوے اسٹیشن پر موجود مسافروں نے شرابی کانسٹیبل کو پکڑ لیا اور مجھے بچایا۔ مسافروں نے RPF کانسٹیبل ببلو داس کو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے تحریری شکایت کی ہے، بس ہمیں انصاف چاہیے۔ دوسری طرف RPF کمانڈنٹ نے روزنامہ راشٹریہ سہارا سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کانسٹیبل ببلو داس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ کشن گنج کے ممبر پارلیمنٹ مولانا اسرار الحق قاسمی نے کہا کہ کشن گنج پولیس کو چاہیے کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر نظر رکھے اور ایسے ملازم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے بالا کوٹ سیکٹر پر غیر دانستہ طور پر ہندوستانی حدود میں داخل ہونے والے پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کے 12 سالہ لڑکے کو نئے کپڑے پہنا کر اور تحفے میں مٹھائی کا ڈبہ دے کر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پاکستان زیر قبضہ کشمیر کے کنڈی نکیال کا رہنے والا 12 سالہ محمد زاہد ولد محمد عارف، جو کہ ذہنی طور پر معذور ہے، 22 اپریل کو غیر ارادی طور پر بالا کوٹ سیکٹر کے راستے سرحد کے اس پار داخل ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ LOC کی حفاظت پر مامور فوجیوں نے اسے پکڑ کر مینڈھر پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ فوج اور پولیس انتظامیہ نے پاکستانی فوج سے ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کر کے فلیگ میٹنگ کی تجویز پیش۔ انہوں نے بتایا کہ تعریفین کے مابین چکانداباغ کراسنگ پوائنٹ پر میٹنگ ہوئی اور مذکورہ لڑکے کو پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محمد زاہد کو بدھ کے روز نئے کپڑے پہنا کر اور تحفے میں مٹھائی کا ڈبہ دے کر پاکستانی فوج کے حوالے کیا گیا۔
کم از کم 13 بچے جن کی عمریں 7 اور 11 سال کے درمیان بتائی آج اپنی جانیں گنوا بیٹھے جب ایک ٹرین اور ان کی اسکولی وین کے مابین ریلوے کراسنگ پر تصادم ہوا جہاں ریلوے چوکیدار نہیں ہے۔ یہ حادثہ اتر پردیش کے کوشی نگر علاقے میں پیش آیا جو گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ پرنسپل سیکریٹری انفارمیشن اویناش اونتی نے کہا کہ آج صبح کے اوائل میں پیش آئے اس حادثے میں 8 دیگر بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ بچے جو جوائن پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے برسر موقع ہلاک ہو گئے جب دھاوے کپتان گنج پیسنجر ٹرین والی لیول کراسنگ گیٹ پر اس گاڑی میں گھس گئی جس میں بچے سوار تھے۔ یہ ٹرین سیوان سے گورکھپور کی طرف گامزن تھی۔ حادثے میں گاڑی کو بری طرح نقصان پہنچا جس میں بچوں کے بشمول کم از کم 25 مسافرین سوار تھے۔ درس صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے پہنچے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو برہم لوگوں کے احتجاج کا سامنا ہوا۔ جیسے ہی یوپی کے ضلع اسپتال کے دورے کے بعد مقام حادثہ پہنچے برہم ہجوم نے ریلوے اور مقامی حکام کے خلاف نعرے بلند کیے۔ چیف منسٹر نے میگا فون استعمال کرتے ہوئے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی اور کہا نعرے بازی بند کرو، نوٹنکی بند کرو، میں یہاں اظہار ہمدردی کے لیے آیا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر چین شی جن پنگ کے درمیان چھوٹی ملاقات سے پہلے چین نے ان اطلاعات کی ستائش کی کہ ہندوستانی بالی ووڈ اداکار عامر خان کو دونوں ملک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرنے والا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عامر خان ایک مشہور ہندوستانی اداکار ہیں۔ کئی چینی عوام نے ان کی فلم دنگل دیکھی ہے جن میں بھی شامل ہوں۔ کمسن لڑکی کو عصمت ریزی کا شکار بنانے کے الزام میں سزائے عمر قید پانے والے خود ساختہ بھگوان آسارام کا ماننا ہے کہ کسی بھی برہمن گیانی کے لیے کسی بھی لڑکی کا جنسی استحصال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آسارام کے ان خیالات سے 4 شنبے کو ان کی سزا کے تعیین کے موقع پر ایک گواہ نے عدالت کو واقف کروایا۔ استغاثہ کے گواہ راہل کے سچر جو آسارام کا پیرو بھی ہے عدالت کو مطلع کیا کہ ان کے گرو آسارام اپنی جنسی صلاحیت کو تقویت پہنچانے ادویات کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ آسارام اور ان کے 2 ساتھیوں کو سزا سنانے کے لیے 453 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج نے کہا کہ آسارام نے اس کمسن لڑکی کو 5 سال قبل عصمت ریزی کا شکار بنایا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای نے کہا کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، یہی امت مسلمہ کی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ خامنہ ای نے تہران میں 35ویں بین الاقوامی قرآن مقابلے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ بدقسمتی سے مسلمان آج پسماندہ ہیں اور کافروں کا غلبہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ امریکی حکومت ان الزامات کی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ملک میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف گھنونے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ 2 امریکی عہدیداروں نے کہا کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں قائم ایک پناہ گزین کیمپ میں 1000 سے زائد روہنگیا مرد اور خواتین کے انٹرویو ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں انہوں نے میانمار کی فوج کے ہاتھوں ہلاکتوں، زنا، مار پیٹ اور دیگر ممکنہ جرائم کی تفصیل پیش کی ہے۔ مارچ اپریل میں بین الاقوامی قانون، جرائم اور انصاف کے شعبہ جات کے ماہر تقریباً 20 تفتیش کاروں نے بنگلہ دیش میں قائم ایک مہاجر کیمپ میں انٹرویو کیے۔ امریکی محکمہ خارجہ سے اس تفتیش کی توثیق سے متعلق سوال کیا تو اہلکار نے بتایا کہ تحقیقات درست سمت جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سزائے موت کو عمر قید میں بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان کا مزید کہنا ہے کہ 1 سال میں سزائے موت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سعودی عرب میں 2018 میں اب تک 48 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ ہیومن رائٹس واچ نے بتایا کہ سزائے موت پانے والوں میں سے نصف لوگوں کے منشیات میں ملوث ہونے پر سرقلم کیے گئے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کی جنرل پریسیڈنسی نے مکہ مکرمہ کی مسجد حرم میں اعتکاف بیٹھنے کی خواہش رکھنے والوں سے درخواستیں طلب کر لی ہے۔ جنرل پریسیڈنسی کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دینے کی آخری تاریخ 15 شعبان مقرر کی گئی ہے۔ اعلان کے مطابق 16 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے سیکریٹری اقلیتی بہبود ایم دانا کشور نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مکہ مسجد میں ضروری مرمتی اور صفائی کے کاموں کی اندرون 10 دن تکمیل کر دی جائے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل تمام اہم کام مکمل ہونے چاہیے۔ دانا کشور نے آج اقلیتی بہبود، پولیس، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کیا اور رمضان المبارک کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرح مکہ مسجد کی صحن میں مستقل طور پر چھتریوں کی تنصیب کی تجویز سے اتفاق کیا اور کہا اور خودکار چھتریوں کے سلسلے میں حکومت کو تجویز پیش کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ آئندہ 10 دنوں کے دوران تلنگانہ میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ دن کے علاوہ رات کے اوقات میں بھی گرمی کی لہر برقرار ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں کے گورنر ایس ایل نرسمہا اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق 24 اپریل کو دہلی پہنچے اور دہلی میں رات دیر گئے مخصوص مقام پر مشیر قومی سلامتی اجیت دوجل اور سیکریٹری وزارت داخلہ سے ملاقات کی اور دونوں ریاستوں کے سیاسی حالات اور آئندہ انتخابات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔
رشوت کے خلاف سخت کارروائی میں کمشنر پولیس انجنی کمار نے سعید آباد پولیس سے وابستہ کانسٹیبل کو معطل کر دیا۔ رشوت کے الزامات کی تحقیقات کے بعد سعید آباد پولیس کانسٹیبل 9422 شیخ احمد بن عمار کو معطل کرنے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ اسی پولیس اسٹیشن کے ہوم گارڈ بی ناگا راجو کو بھی پولیس اسٹیشن سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ سٹی پولیس میں کسی قسم کی رشوت خوری میں ملوث ہونے پر ان کے خلاف کمشنر کے موبائل نمبر 9490616000 پر اطلاع دیں۔